جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، اور موت سے ہمارا بچاؤ نہیں کہ ایک روز اپنے اعمال کا حساب چکانا ہی پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہم برائیوں سے بچ کر نیک راہ اختیار کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور فلاح آخرت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے اور اپنے اعمال کا حساب کر لے، کیونکہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا اے محبوب فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے جو سب ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، اور تمہارے اعمال سے تمہیں متنبع کرے گا۔ میرے بھائیو، اگر یہ بات یاد رہے کہ موت لازم ہے اور کسی صورت اس سے بچا نہیں جا سکتا، تو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوگا اور نہ اعمال غیر حسنہ کی طرف راغب ہوگا۔ اسی لیے تو حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ موت کو یاد کیا کرو۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں صفحہ نمبر 104 میں، اور ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ لذات کو مٹانے والی ہے۔ کیمیہ سعادت اور نزہۃ المجالس پر بھی ایک روایت موجود ہے۔ فرمایا ایک روایت میں بتلایا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صدیقہ بنت صدیق حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص ایسا ہے جو مرے اور جہاد نہیں کیا، ویسے اس کی موت ہو جاتی ہے تو خدا اسے مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایک شخص ایسا ہے جسے مرنے کے بعد مرتبہ شہادت ملے گا۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، جب وہ مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، جس طرح ہم موت کے حال سے واقف ہیں اور اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت عالم رب فانی سے کوچ کرنا ہے، اور پھر یوم حساب اپنے اعمال کا حساب چکانا ہے، اس طرح سے جانور موت کا ادراک نہیں رکھتے۔ اگر جانوروں کو پتہ چل جائے کہ موت آنی ہے تو فرمایا تم لوگ فربا گوشت نہیں کھا سکو گے، کیونکہ اس فکر میں وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں گے اور موت کو یاد کرتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چرواہا بھینس اور گائے کو چرا رہا تھا۔ ایک گائے تھی بڑی فربا، موٹی تازی تھی، اور وہ دوسری گائے جو تھی ان کو مار رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کے کان میں کہا، اِنَّکَ مَیِّتٌ، ایک دن تم نے بھی مرنا ہے۔ بس یہ بات اس کے سننا تھی کہ وہ گائے جو تھی دودھ دینا چھوڑ گئی
اور سہمی سہمی رہتی، کھانا پینا چھوڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہیں سے گزرے تو دیکھا وہ گائے جس کے کان میں یہ بات کہی گئی تھی وہ فکر میں اتنی دبلی پتلی ہو چکی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چرواہے سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن ایک نوجوان شخص آیا تھا، اس نے کوئی بات اس کے کان میں کہی، اس کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور فکر میں رہی۔ دوستان محترم، یہ جانور ہیں اور اتنی بڑی پریشانی اس کو لاحق ہو گئی کہ اس کو اس بات کا ادراک نہ تھا کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ تو دوستو، جس کو اس بات کا ادراک نہیں، اس نے بات سن لی اور پریشانی کی حالت میں وہ دبلی پتلی ہو چکی ہے، اور ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اس بات کا ادراک ہے کہ اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہے، موت آنی ہے، لیکن ہمیں کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہے۔ دوستان محترم، یاد رکھیے، جب ہم موت کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اپنی اس بات سے بھاگ رہا ہے کہ موت نہیں آئے گی، تو جہاں بھی جائے گا موت آگے ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک آدمی گھبرایا ہوا آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ بڑا گھبرایا ہوا ہے، کیا ہوا ہے تجھے اور تیری پریشانی بہت زیادہ ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آج میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے اور اس نے مجھے بڑی گہری نظر سے دیکھا، بڑی عجیب نظر سے دیکھا، تعجب سے دیکھا اور میں ڈر گیا ہوں۔ میں عرض کرنے آیا ہوں کہ ہوا کو کہیں کہ وہ مجھے اڑا کر چین کی طرف لے جائے، کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہوا آئی، اور ہوا آ کر اس آدمی کو چین کی طرف اٹھا کر لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا تو نے کل ایک آدمی کو کیوں ڈرایا؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اس کے موت کا وقت آ چکا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا مرنے کا جو مقام ہے وہ چین میں ہے اور یہ یہاں پھر رہا ہے، تو میں نے اسے ہیبت سے دیکھا، غصے سے دیکھا، اس لیے دیکھا تھا، میں جانتا تھا وہ ڈر جائے گا اور ڈرنے کے بعد وہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا، پھر آپ دعا فرمائیں گے تو ہوا اسے اڑا کر لے جائے گی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، وہ جو ہی چین میں پہنچا، جس جگہ اس نے مرنا تھا، میں نے اسی جگہ جا کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ دوستان محترم، اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ میں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ تو دوستان محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نیکیوں والا پلڑا جو ہے اسے بھاری رکھیں، موت کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کو یاد رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔